نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جڑانوالا پہنچ گئے، متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی کریں گے، امدادی چیک تقسیم کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ گرجا گھروں کی اثر نو تعمیر کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیں گے۔ محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں مزید مانسون بارشوں کی پیش گوئی، 23 سے 27 اگست کے دوران وقفے سے بارشوں کا امکان، 22 اگست کو مانسون ہوائیں بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ 23 سے 27 اگست آزاد کشمیر، جی بی، گلیات، اسلام آباد میں بارش کا امکان ہے۔ راولپنڈی، اٹک، جہلم سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارش متوقع، مری، گلیات، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، بارشوں سے حبس اور گرمی کی شدت میں کمی کا امکان ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف آج لندن میں پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ نواز شریف حسن نواز کے دفتر پہنچ گئے۔ صدر عارف علوی کے بیان کے بعد تحریک انصاف کا عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان، رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ صدر کو اندھیرے میں رکھ کر قانون کا گزٹ نوٹیفیکیشن قانون کا مذاق ہے، سپریم کورٹ کو قانون سازی کے آئینی عمل کی پامالی کا نوٹس لینا چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان نے کہا کہ صدر کا بیان معتبر ہے، ان کے کسی ماتحت کے موقف کی کوئی اہمیت نہیں، صدر کا سیکرٹری ہو یا چپراسی، اسے قانون کو سبوٹیج کرنے کا کوئی اختیار نہیں، آئینی عہدے کی حکم عدولی کا نتیجہ آرٹیکل 6 کی صورت میں نکلتا ہے، صدر مملکت آرٹیکل 186 کے تحت یہ معاملہ سپریم کورٹ کو بھیج سکتے ہیں۔ ایم پی او کے تحت پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی کی گرفتاری کل عدم قرار دینے کا سنگل بینچ کا فیصلہ چیلنج، ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اسلام آباد نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ درخواست میں کہا کہ سنگل بینچ کا فیصلہ طے شدہ قانونی اصولوں کی خلاف ورزی ہے، فیصلہ سناتے ہوئے جوڈیشل مائنڈ اپلائی نہیں کیا گیا، سنگل بینچ کے اس فیصلے سے انصاف کا بول بالا نہیں خاتمہ ہوگا، حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے 16 اگست کا سنگل بینچ کا فیصلہ کل عدم قرار دیا جائے۔ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اسلام آباد نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں استدعا کی۔ لاہور کی احتساب عدالت نے گجرات کے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کے کیس میں صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کا 29 اگست تک کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پرویز الہی کے وکیل نے عدالت سے کہا کہ نواز شریف کی طرح ذاتی معالج اور فیملی کے افراد سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ انہیں سیدھا کھڑا ہونے میں بھی مشکل ہے، ذاتی معالج سے چیک اپ کرانے کی اجازت دی جائے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت میں پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفہ کے مقدمے کی سماعت، عدالت نے شاہ محمود قریشی کو 4 روز کے ریمانڈ پر ایف آئی اے کی تحویل میں دے دیا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں شامل تفتیش کر دیا ہے۔ سماعت کے آغاز میں جج ابو الحسنات نے کہا کہ غیر متعلقہ افراد کو عدالت سے نکال دیا جائے، یہ معاملہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ خود ساختہ ترجمان خود صدر کے موقف کی ہی نفی کر رہے ہیں، صدر خود واضح کر چکے ہیں کہ انہوں نے دونوں بلز پر کوئی اعتراض نہیں لگایا۔ عارف علوی مان چکے ہیں کہ دونوں بل مقررہ 10 دنوں میں واپس نہیں کیے گئے، صدر کہہ چکے ہیں کہ ان کی اس غلطی سے بل قانون بن چکے ہیں، صدر واضح کر چکے ہیں کہ اب لوگ اس قانون کے تحت سزا پائیں گے، اور صدر مملکت واضح کر چکے ہیں کہ وہ متاثرین سے معافی مانگتے ہیں۔ سینیٹر اظہر ربانی نے بلز پر دستخط نہ کرنے سے متعلق صدر علوی کا بیان غیر مناسب قرار دے دیا، کہا جس طرح دیگر بلز واپس بھیجے یہ بھی بھیج دیتے، یہ کیا بات ہوئی کہ دستخط بھی نہیں کرنا چاہتے، کچھ کہنا بھی نہیں چاہتے، صدر کو سینیٹ کی کمیٹی کے روبرو پیش ہونا چاہیے، اگر سینیٹ اس نتیجے پر پہنچے کہ صدر نے غلط بیانی کی ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ سمسام بخاری کا استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان، جہانگیر ترین کے ساتھ پریس کانفرنس میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی، جہانگیر ترین نے کہا کہ صدر مملکت نے جو بات کی اس پر افسوس ہے۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب ضلع بہاولپور کی طرف بڑھنے لگا، دریائی بیلٹ اور حفاظتی بند اور پشتوں کے قریب رہنے والے مکینوں کا انخلا جاری، دریائی بیلٹ 76,000 کے مکینوں اور ان کے مال مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کی گورنر پنجاب کو بریفنگ، لودرا میں ہائی الرٹ، متاثرین کے لیے خیمہ بستیاں قائم کر دی گئیں۔ سیلاب سے قصور، اوکاڑا، پاک پتن، عارف والا میں بھی دریا کنارے بستیاں پانی میں ڈوب گئیں، ہزاروں افراد مال مویشی کے ساتھ محفوظ مقامات پر نقل مکانی پر مجبور، فوج کی متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ بغاوت، دھمکانے اور اشتعال پھیلانے کے مقدمے میں گرفتار ایمان مزاری اور علی وزیر کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس کے سپرد کر دیا۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد میں جلسہ ہوا، ریاست مخالف نعرے لگے اور تقاریر ہوئیں، ایمان مزاری علی وزیر کے ذریعے شریک ملزمان تک بھی پہنچنا ہے۔ ایمان مزاری کے وکیل کا کہنا تھا کہ 1 دن کا ریمانڈ مل چکا، پولیس نے کوئی تفتیش نہیں کی۔ علی وزیر نے عدالت میں بیان دیا کہ اپنی بات اسلام آباد تک پہنچانا چاہتے ہیں، جلسے میں کوئی غلط بات نہیں ہوئی۔ جمعے کے روز اسلام آباد میں پی ٹی ایم کا جلسہ ہوا تھا، جس کے بعد ایمان مزاری اور علی وزیر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 1 روپے 35 پیسے کا اضافہ، 1 ڈالر 297 روپے 13 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں 2 روپے اضافے کے بعد ڈالر 306 روپے کا ہے۔ نگراں حکومت کے آنے کے بعد انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 2.9% اضافہ ہوا ہے۔ 11 اگست کو انٹر بینک میں ڈالر 288 روپے 49 پیسے پر بند ہوا تھا۔